اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے جب یہ موضوع ملا اور میں نے اس پہ تھوڑا سوچنا اور تھوڑی تیاری کرنی شروع کی، تو مجھے لگا کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کے مطلب کوئی حد ہے نہ حساب۔ مطلب اس میں تو وقت کی تنگی کی بات تو الگ ہوگی، جو کہ کہا جائے کہ جتنا بھی وقت دے دیا جائے کم ہے، مگر جو اس سے زیادہ اہم بات تھی وہ یہ کہ اس کو اگر آدمی اپنے نکات جمع کرنا شروع کرے، کچھ لکھنے کی کوشش کرے، کچھ کوشش کرے کہ میں کچھ اس موضوع کا احاطہ کر سکوں، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہر زمانے میں، ہر دور میں جسے کہا جائے امت مسلمہ یا حزب اللہ، اس کی جنگ تو ہمیشہ رہی ہے کفر کے ساتھ اور حزب الشیطان کے ساتھ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مشکلات کے ساتھ ساتھ انبیاء آتے رہے، رہنمائی آتی رہی، اور ہماری تو کیفیت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری پوری کی پوری ہمارے سر پہ ڈال دی کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ جب ہم اس امت کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس کار نبوت کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا حصہ بنتے ہیں، اور اس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس درجے کی، یعنی کیونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا، احکامات سارے آ گئے، اب شریعت کی تکمیل ہو چکی، دین کی تکمیل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن جو کار نبوت کا دوسرا حصہ ہے اس بات کو آگے تک پہنچانا اور انسانوں کو شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں لانا، مطلب باقی ساری چیزیں تو اس کے جز ہیں نا۔ جو اصل کام کیا ہے؟ اپنی ذات اور تمام انسانوں کو، وہ کار نبوت کا وہ جاری حصہ جو ہے کہ اس کام کو آگے تک پہنچایا جائے، اللہ کی زمین پر اس کے دین کو نافذ کیا جائے، اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے اور ان کو اس پر راضی کیا جائے کہ وہ اپنی زندگیاں اللہ کی بندگی میں دے دیں۔ تو یہ تو اتنا بڑا چیلنج بذات خود ہے کہ پھر اس کے ساتھ جز نکلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے میں نے کچھ اہم اس میں سے جز جو ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے کام کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام چیلنجز میں اگر آپ دیکھیں، جب بھی آپ اپنی ذات میں بات کرتے ہیں، کسی ادارے کے لیے بات کرتے ہیں، کسی ملک کے لیے بات کرتے ہیں، تو جب بھی آپ چیلنجز دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم مینجمنٹ کی زبان میں کرتے ہیں SWOT انالیسس، SWOT، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس۔ تو پہلے دو حصے جو کہ اسٹرینتھس اور اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پہلا اور تیسرا حصہ اسٹرینتھس اور اپرچونٹیز، وہ تو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن دو قسمیں اس میں ہوتی ہیں چیلنجز میں، ایک ہوتی ہیں ویکنیسز اور ایک ہوتے ہیں تھریٹس۔ ویکنیسز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر داخلی کمزوریاں ہیں، ایک ادارہ، ایک تنظیم اور ایک امت جب تک اپنی داخلی کمزوریوں یعنی ویکنیسز کا صحیح تعین نہیں کرتی، جب تک اس کو نہیں سمجھتی، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن یہ معاملہ ہے داخلی، اس کے ساتھ بیرونی عناصر بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تھریٹس، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیرونی ماحول سے آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اچھا، کس چیز کو افیکٹ کرتی ہیں؟ جب ہم یہ SWOT انالیسس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن کریں، اپنے آبجیکٹیوز، اپنا ہدف طے کر لیں۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟
تو جب ہم اپنے ہدف کو طے کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم کو SWOT انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی بہرحال ہم جب اس انالیسس کو کرتے ہیں تو امت کی موجودہ کیفیت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ ویکنسز ہیں۔ تھریٹس ضرور ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، دنیا میں جب تھریٹس ہوتے ہیں تو اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، یعنی مواقع بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ بیرونی عناصر آپ پر اثر انداز ہوں گے، آپ کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، آپ کو مشکلات کا شکار کریں گے، لیکن بہرحال اسی ماحول میں، اسی بیرونی ماحول میں اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی ویکنسز کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی خرابیوں کو، اندرونی خرابیوں کو متعین نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی کام صحیح طریقے سے انجام نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں جن چیلنجز کی بات زیادہ تر کروں گا ان میں سے ایک دو کو چھوڑ کر زیادہ تر اندرونی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مینجمنٹ کے اصولوں کے تحت یہ SWOT انالیسز میں بھی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ویکنسز کو ڈٹرمن کریں۔ اگر آپ نے ویکنسز کا متعین نہیں کیا، کمزوریوں کا تعین نہیں کیا، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پہلی چیز تو میں اس موضوع کے نام پہ کہوں گا، ملت اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب بالعموم ایسا بنتا ہے کہ یہ مسلمان قوم کی بات ہو رہی ہے ملت کے اعتبار سے۔ حالانکہ ہم لفظ ملت اور امت جو ہے وہ بالعموم جو ہے وہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ملت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک جگہ استعمال کیا ہے، لیکن جو بالعموم اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے امت، اور امت اسلامیہ نہیں، امت مسلمہ۔ فرق کیا ہے اس بات میں؟ معمولی سا فرق ہے، لیکن اس سے آگے جا کر ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، جہت بدل جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے وہ قوم جو اسلام اختیار کیے ہوئے، لیکن جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیٹھ امت ہے، وہ جماعت یا بین الاقوامی، مولانا مودودی کے الفاظ میں بین الاقوامی حزب یا پارٹی ہے یا حزب اللہ ہے، جس میں کوئی بھی شخص شامل ہو سکتا ہے اور اس سے نکل سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے بدبخت بھی جو ہیں ان کو موقع دیتا ہے جو کہ پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ابھی ہو رہی تھی حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی، ان کی شہادت کا موقع یاد کیجیے۔ کہاں تو سارے غزوات میں وہ مسلمانوں کے خلاف رہے اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، لیکن جو اب اپنی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ پانی کا مشہور واقعہ جو ہے اس میں ایک وہ تھے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا چیز ہے جو اس کو بدل دیتی ہے ایسے شخص کو، اور وہ شخص جو کہ اپنی قبائلی عصبیت میں، اپنی مذہبی عصبیت میں اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ آج امت کا سپاہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نام کی جو بات ہے، یہ نام بھی بڑا اہم ہے کہ ہم ایک امت ہیں، اور پہلا جو چیلنج ہے وہ امت کی پہچان ہے، امت کی شناخت ہے، امت کو سمجھنا ہے۔ بہرحال قرآن بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے، لیکن جو سب سے اہم آیت ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن تم بہترین کیوں ہو؟ صرف یہ نہیں کہ تم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، تم بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم باقی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں آج جو موضوع کے اعتبار سے ملت اسلامیہ کا جو ہم نے لفظ استعمال کیا، اس کی جگہ اگر ہم اس کو امت مسلمہ سے بدل دیں، اور خاص طور پہ جب بات ہے کہ مسلمہ سے مراد یہ کہ اس نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو دوسروں کا اسلام کا پابند کر لیا، اپنے آپ کو
زیر نگوں کر لیا اللہ کے حکم کے۔ تو پہلا چیلنج جو اس پوری امت کا ہے وہ یہ کہ یہ امت اپنے آپ کو پہچانتی ہی نہیں ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو، لیکن یہ ایک چیز کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، کیا وہ اس امت کی اس پہچان پر قائم ہیں؟ یہ پہلا چیلنج ہے، اور موضوع کے اعتبار سے اس سے زیادہ وقت کے اعتبار سے اتنے زیادہ اس موضوع پہ گفتگو کی گنجائش نہیں۔ دوسرا بہت بڑا چیلنج، انتہائی بڑا چیلنج، ممکن ہے کہ یہ موضوعاتی ترتیب سے بعد میں آتا، لیکن اہمیت کی ترتیب میں اس کو سب سے اوپر رکھ رہا ہوں، یعنی امت کی پہچان کے بعد، وہ ہے قحط الرجال۔ لوگ نہیں ہیں، لوگ ہیں تو اچھے لوگ نہیں ہیں، زمین کے ذروں کی طرح لوگ ہیں، 1.8 ارب مسلمان ہیں، مگر ان میں لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ ہیں تو وہ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے تو پہچان میں لے آتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں لاتے۔ جو آخرت کے اعتبار سے لاتے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ملائیں اور صحیح راستے پہ چلیں، ان میں افراد کار نہیں ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے والے دماغ نہیں ہیں، ان میں محنت کرنے والے مجاہد نہیں ہیں۔ 1.8 ارب کی آبادی ہے، مگر آپ گننا شروع کریں تو آپ کے پاس مردان کار نہیں ہے، آپ کے پاس رجال کار نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس امت کو دوبارہ کھڑا کر دیں، چاہے وہ ایک لیڈر کی بات ہو، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، چاہے وہ ایک لیڈر کی بات ہو یا ایک تنظیم کی بات ہو، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسا یعنی خطہ، کوئی ایسا مقام آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جہاں آپ کہیں کہ نہیں امت مسلمہ کے پاس رجال کار موجود ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اس رجال کار کی تیاری کی گئی یا نہیں کی گئی، یہ ذمہ داری الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لوگ پیدا کیے تھے اور وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو گئے، سب سے زیادہ ذہین خطے کن لوگوں کے تھے اور وہ کیا کام کرتے پھر رہے ہیں، علماء کے کیسے کیسے یعنی وہ موجود ہیں، ایسے ایسے عالم موجود ہیں، لیکن کیا وہ عالم ان مقاصد کے لیے، امت مسلمہ کے ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو صحیح رخ پہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اگر افراد ہیں تو وہ صحیح رخ پہ نہیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی افراد ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی ساری ترقی کا، وہ دیکھیں آپ فکری اعتبار سے ترقی دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کا نام کہاں آتا ہے؟ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے اپنے ملکوں کا حال دیکھ لیں۔ آپ یہاں میرے ساتھ چلیں، روڈ پہ میرے ساتھ گاڑی ڈرائیو کریں ذرا، کامن سیوک سینس نہیں ہے مسلمانوں میں، جن کے ہاں راستے کے حق کی بات ہے، جس دین نے راستے کا حق تک دیا حدیث میں ہے، اور اس راستے کے حق تک کا کیا حال ہے؟ پانی کا حق دیا، کون سا شہری مسائل جسے ہم کہتے ہیں سیوک سینس، آپ کے دین سے زیادہ کس نے دی؟ جو سیوک سینس کے اصول شروع میں حضرت عمر نے بنائے، ان اصولوں کی اکثریت آج بھی آپ کو ان ویسٹرن ممالک میں ملتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں کاپی کیا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تدبر فکر کر کے بہترین راستے بنائے، اور ہم نے تدبر اور فکر کے راستے بند کر دیے۔ تیسرا بڑا چیلنج تبدیلی کی گنجائش اور خواہش ہے۔ ایک انگریزی مقولہ ہے، تھوڑا سا مزاحیہ ہے لیکن سن لیجئے، The only person that always wants a change is a wet baby۔ یعنی صرف ایک بچہ بیچارہ جس کے کپڑے خراب ہو گئے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے تبدیل کر دیں، اس کے علاوہ کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو جہاں بیٹھا ہے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، اپنی جگہ سے مجھے نہیں ہلنا۔ میں یہ بات خیالات سے لے کے عمل تک ہے، یعنی اگر میں نے کوئی خیالات پیدا کر لیے اپنے ذہن میں تو میں نے ان کو نہیں ہلانا۔ میں نے کہیں پہ کوئی کام کر لیا، کہیں پہ جا کے بیٹھ گیا تو میں نے اس سے نہیں ہلنا۔ تو بات یہ ہے، آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے کہ انقلاب ہونا چاہیے یا تدریج ہونی چاہیے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔
مطلب انقلاب جو ایک سڈن انقلاب ہوتا ہے وہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، وہ ایک تدریجی طریقہ کار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تدریج ہو یا انقلاب ہو، تبدیلی کی خواہش کس کو ہے یہاں پہ؟ کیا یہاں آپ کو بحیثیت، اور تبدیلی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ تبدیلی کی ایسی خواہش تک بھی نہیں ہے آدمی بولے میں امیر ہو جاؤں۔ زبانی کلامی بات کرنا اپنی جگہ، آپ اپنی امت کے لوگوں کو ذرا لسٹ بنا کے دیکھیے اپنے ارد گرد دائیں بائیں، امیر ہونا سب چاہتے ہیں، امیر ہونے کے لیے جو کام کرنے وہ تک نہیں کرتے۔ محنت چاہیے، پڑھنا لکھنا چاہیے، کاروبار کرنا ہے، رسک لینا ہے، کون سی چیز کو تیار ہے ہماری قوم؟ لیکن بات یہ تو انفرادی ہے، جب اجتماعی طور پہ بات کریں تو اس امت کے اندر کوئی گنجائش ہی آج کی تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ تبدیلی کی کوئی خواہش ہو، اور تھوڑی بہت جو ہے اللہ معاف کرے وہ صرف اس لیے کہ معاشرتی اثر جو مغرب سے آ رہا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے اور ہم مغربی اثر کو اپنے اوپر لیتے جا رہے ہیں، ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں نے جو عرض کیا، میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ ہیں جو زبانی طور پر چاہتے ہیں کہ میں بہت زبردست کیریئر بنا لوں، اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، میں امیر ہو جاؤں اس کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں اس کے لیے تیار نہیں۔ تو اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ایک تبدیلی کی خواہش نہ ہو آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیلی اوپر سے نہیں آ سکتی کبھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اہم بات ہے، وقت کے اعتبار سے میں صرف اس موضوع کو ٹچ کروں گا، وہ یہ کہ بہرحال اس میں بہت اہم چیز ہے اجتہاد، تبدیلی کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے علماء کا اجتہاد، علماء کا اپنے آپ کو یعنی امت کے لیے نئے رخ کو متعین کرنا۔ اس میں بہت زیادہ بدقسمتی یہ نظر آتی ہے کہ جو صحیح علماء ہیں، صحیح الفکر علماء ہیں، وہ اجتہاد کے دروازے کو بند کر کے بیٹھے ہیں، اور جو علماء نعوذ باللہ یا تو درباری علماء ہیں یا علماء سوء ہیں، یا یہ کہ کسی اعتبار سے مغرب سے اور لبرلزم اور سیکولرزم سے متاثر ہیں، وہ نت نئے اجتہاد لے کے آتے ہیں۔ تو اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ یا تو آپ ایسے اجتہاد کو اختیار کریں جو کہ بالکل مغرب سے درآمد شدہ ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ اس فکر جامد پہ قائم رہیں جو کہ بہت زیادہ صحیح الفکر مگر جامد علماء کی طرف سے۔ جو درمیان کا ایک صحیح راستہ ہے، اجتہاد کا صحیح راستہ جو کھولنے کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں کھل رہا، اور وہ اس امت کی آگے بڑھنے اور آگے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلا چیلنج ہے ہجوم۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ملت نہیں ہیں، ہم امت نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں جس کا کوئی نہ تو رخ ہے، نہ کوئی اس میں نظم و ضبط ہے، نہ اس کی کوئی قیادت ہے۔ اور قیادت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیکڑے کی طرح اس کی ٹانگیں واپس کھینچ لیتے ہیں، کوئی اوپر نہ چڑھ جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، وہ لطیفہ ایک ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستانی قوم پہ ہے لطیفہ کہ پاکستانی قوم کے اوپر کوئی گڑھا جو تھا جس میں سارے عذاب پا رہے تھے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں تھا، تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو کہا کہ یہ کسی کو اوپر چڑھ کے نکلنے ہی نہیں دیتے، خود ہی روک لیں گے۔ استغفر اللہ۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، مطلب بعض لطیفے ہوتے ہیں جو کہ لطیفے ہوتے ہیں، ان میں ہنسنے کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن جو ان میں پیغام ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو ہجوم ایسا ہے کہ اس ہجوم کا کوئی رخ نہیں ہے۔ آج آپ یہاں پہ کہیں کہ کسی نے جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، ہزاروں لاکھوں لوگ چند گھنٹے کے اندر جمع ہو جائیں، لیکن اس ہجوم کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوگا، وہ ہجوم یہ بات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ جوش والی بات کو ہم آگے کریں گے۔ آخری اس میں بڑی اہم چیز اس والے معاملے میں عصبیت کی، کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ عصبیت قومیتوں کی ہے، ہمارے اندر عصبیت جماعتوں کی ہے، ہمارے اندر عصبیت اپنے مکتبہ فکر کی ہے، ہمارے اندر امت مسلمہ کی عصبیت نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، لیکن اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو اس کے باوجود بھی ہمارے اندر عصبیت اس درجے کی آ گئی ہے اور امت مسلمہ کی عصبیت ہمارے اندر نہیں ہے۔
اور آپ یہ یاد رکھیے کہ جب تک امت مسلمہ کی عصبیت پیدا نہ ہو اور اللہ کی خاطر عصبیت اور اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی پیدا نہ ہو، ہم آج ایک دوسرے کو یہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ کیفیت ہمارے اندر دلوں میں اس طرح موجود ہے؟ اور اگر ہمارے دلوں میں بھی ہے تو کیا آپ 1.8 ارب مسلمانوں کی بات کیجیے، جب تک ان میں یہ بات پیدا نہ ہو یا ان کی ایک اکثریت میں یہ بات پیدا نہ ہو تو آپ کسی تبدیلی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیڈر کی تلاش، ہجوم اپنی جگہ، بعض دفعہ لیڈر ہوتا ہے تو بھی کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اس کی بہت ریسنٹ مثال موجود ہے، مجھے کسی پر وہ کمنٹ نہیں کرنا، لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک موضوعاتی اعتبار سے ایک بہت بڑی دینی تنظیم ہمارے ہاں کھڑی ہو گئی، تحریک لبیک، ایک لیڈر بھی ان کو مل گیا جس پر لوگ متفق ہونا شروع ہو گئے اور اس مکتب فکر کے زیادہ تر لوگ آ گئے، لیکن کیا وہ ہجوم کسی بھی اعتبار سے کسی تنظیم کے قریب ہے؟ یہ ہمارا امت مسلمہ کا مزاج ہے. نعوذ باللہ، مجھے ان لوگوں پر تنقید کرنا مقصد نہیں تھا یہاں، میں تو صرف اپنی امت کے مثال دے رہا ہوں کہ امت کا حال یہ ہے کہ اول تو لیڈر نہیں، لیکن لیڈر ہے تو اس کا بھی ہے. اور لیڈر کے لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اقبال کی کچھ اشعار ہیں صرف. ایک تو یہ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں. جہاں قحط الرجال عوام الناس میں ہے وہیں قحط الرجال لیڈروں میں بھی ہے. آپ دیکھیے آپ کو کیسے لیڈر نظر آتے ہیں. لیکن جو اس سے بڑھ کر ہے اقبال کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز بار بار دہرانے کی ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو خود ہی سوچ لیجئے، مطلب اس میں اقبال کے سامنے کوئی اور بات کہنے کی نہیں ہے. یہ ایک شعر اور یہ چھوٹا سا قطعہ جو ہے یہ پوری بات سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم اس کے کہیں قریب بھی ہیں، سوچئے ذرا، کہیں قریب بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک یہ صورت نہ ہو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے کہ کوئی نظم و ضبط بھی آ جائے، فکر بھی آ جائے، حکمت بھی آ جائے، ہر چیز آ جائے، لیکن اگر لیڈر نہ ہو، کوئی ایسے لیڈر کا آپ تعین نہ کر سکیں جس کے پیچھے آپ چل سکیں، اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی اس میں حاصل نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی اس میں بات مسلمان حکمرانوں کے بارے میں، یعنی اسی چیز کا حصہ ہے لیڈر کی تلاش میں. حالت یہ ہے کہ وہ ایک اور جو شاعر نے کہا، چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، معذرت میں بھول رہا ہوں، تو مطلب وہ ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں، پہچانتا نہیں ہوں راہبر، ابھی راہبر پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، کہ کوشش ہماری ہوتی ہے اچھا یار اب یہ لیڈر اٹھتا نظر آ رہا ہے، ذرا اس کے پیچھے چل کے دیکھو، اس نے بھی جو ہے نا مدینہ کی ریاست کی بات کر دی، اس نے بھی جو ہے نا فلاں بات کر دی، یہ بھی جو ہے وہ عشق رسول کی بات کر رہا ہے. حالت میں امت کی بات کر رہا ہوں. حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ امت کے اندر جو پیاس ہے، ہجوم اور سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن پیاس ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے صحیح بات کی تو ایک دم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ پیاس نظر آنے لگتی ہے لیڈر کے معاملے میں، لیکن نہ نظم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تبدیلی کی خواہش ہے، نہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے حکمت ہے. اگلا موضوع یہی ہے چھوٹا سا، جہل اور علم. وہ امت جس کے اوپر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی اور دوسری وحی ہے، پہلی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، دوسری سادہ تر مفسرین کے مطابق جو ہے وہ ہے نون والقلم وما یسطرون. یعنی علم کی اور قلم کی بات جس امت سے ہوئی ہے، اسے 1.8 ارب مسلمانوں میں کتنے ہیں جو آج علم رکھتے ہیں، دینی دنیاوی. جس نبی امید، یعنی آپ کہیں کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جس کام کا آغاز لیا وہ یہ تھا کہ پڑھنا شروع کرو، وہ یہ تھا کہ علم حاصل کرو، وہ یہ تھا کہ اقرا اور قلم. اور آج حالت ہمارا یہ ہے کہ ہم سے زیادہ جاہل کوئی قوم ہے.
جہل ہر طرح سے ہوتا ہے. جہل کا مطلب صرف 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا. جہل رویوں میں بھی ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں جہل ہے. ہماری امت کا عالم یہ ہے کہ ہم میں 2-4 حرف جو پڑھ جاتا ہے اس کے رویوں سے بھی جہل نہیں نکلتا. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں پیمانے بدلتے ہیں, وقت کے اعتبار سے پیمانے بدلتے ہیں. کبھی جو ہے نا وہ تلواروں کی جنگ ہوتی ہے, اس سے پہلے پتھر کا زمانہ تھا, لیکن زمانے بدلتے ہیں. اور یاد رکھیے آج کا زمانہ ٹیکنالوجی اور علم کا زمانہ ہے. آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس خود کوئی علم نہیں ہے اور آپ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا سوچتے ہیں. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہو جائیں. علم ہر اعتبار سے ہے, اس میں سوشل سائنسز بھی ہیں, اس میں مابعد الطبیعیات بھی ہیں, اس میں سائنسز جو پیور سائنسز ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس میں انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور آپ جا کے ان قوموں کو دین کی دعوت پہنچائیں گے یا ان کے اوپر غالب ہو کے دکھائیں گے, دین کو غالب کر کے دکھائیں گے ان کے اوپر, جو اس معاملے میں آپ سے بہت آگے ہیں. اللہ نے اس دنیا کے لیے ایک نظام دیا ہے, آپ جتنے اچھے کیوں نہ ہوں اس نظام کو پلٹا نہیں جا سکتا. اس نظام کو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ, اور وہ نظام جو ہے جو دنیا میں انسانوں پر ادوار گزرے ہیں, اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ جو ادوار گزرے ہیں اس میں پرائرٹیز اور ترجیحات بدلتی رہی ہیں. آج کے دور کی ترجیحات بدل چکی ہیں. ان ترجیحات کو سمجھے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پہلے آپ دوسروں سے زیادہ علم رکھا کرتے تھے, آج عالم یہ ہے کہ بحیثیت عمومی آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ان کے سامنے علمی اعتبار سے. اور میں علم سے مراد صرف سائنسز نہیں لے رہا, ہم تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے علم کے اعتبار سے. اور میں نے جو عرض کیا کہ بات علم سے بڑھ کر ایک رویوں کی ہے. ہمارا رویہ عالمانہ نہیں ہے, ہمارا رویہ جاہلانہ ہے, من حیث القوم من حیث الامت. اور ان چیزوں کے ساتھ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری لا سکتے ہیں. اگلی ایک بہت اہم چیز ہے, وہ ہے حکمت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت 269 میں, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جس کو اس نے حکمت عطا کر دی وہ اس کو اس نے خیر کثیر عطا کر دیا. خیر کثیر کے دونوں معنی ہیں, بہت بڑی بھلائی, بہت بڑی بھلائی, لیکن خیر کثیر کے دوسرے معنی ہیں بہت بڑی دولت. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت دے دی تو اللہ نے آپ کو بہت بڑی بھلائی دے دی, اور لیکن اس کے ساتھ خیر کے دوسرے معنوں میں آپ کو بہت بڑی دولت دے دی, بہت بڑی دولت. تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگوں کا حکمت کے اعتبار سے کیا عالم ہے. اگر ہمیں دین کا جوش اٹھتا ہے تو حکمت ہماری سائڈ پہ چلی جاتی ہے, بالکل گھاس کھانے. عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دین کا علم اٹھا لیا تو پھر اگلے ہی لمحے حکمت کا دامن چھوڑ دیا. ایک ترانہ تھا, اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی, اگر شجاعت ہے شان ایماں مگر تدبر بھی لازمی ہے, شجاعت و فکر کا توازن ہے سیرت مصطفیٰ کا جوہر. کہ سیرت مصطفیٰ کا جو جوہر ہے اس میں شجاعت اور فکر کا توازن ہے. اس میں ایک طرف شجاعت ہے تو دوسری طرف ایسی ایسی حکمتیں نظر آتی ہیں, اور حکمت کے اعتبار سے وقتی پسپائی بھی لگتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرما دیا کہ حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے, اور جس کو اللہ نے دے دی اس کو خیر کثیر دے دی. عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم توازن نہیں رکھ پاتے, ہمارے درمیان کوئی توازن نہیں ہے. جس دن ہم دین کا علم اٹھاتے ہیں تو جوش سے ہمارا سینہ بھر جاتا ہے, اس وقت ہماری حکمت سائڈ پہ چلی آتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند سال محنت کرنے کے بعد یا تو ہم ایسے راستوں پہ نکل جاتے ہیں جن میں بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے, اور اگر ہم ان راستوں پہ نہیں نکلتے تو چند سال میں ہم تھک کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جوش کی مدت ہوتی ہے,
جوش تو بوائلنگ ہے نا، ابلنا ہے. جوش آپ زندگی میں 50 سال نہیں چلا سکتے، نہیں چل سکتا، کوئی انسان نہیں چلا سکتا کہ 50 سال جوش کے دامن کو تھامے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں نکال دے. لیکن 50 سال 70 سال جو بھی اللہ آپ کو زندگی دے وہ حکمت کے دامن سے نکلے گی، جس میں وقت کے تحت جوش بھی آئے گا اور وقت کے تحت حکمت بھی آئے گی. ضرورت کے وقت آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے بھی مقابلہ کریں گے اور ضرورت کے وقت آپ اقدام بھی کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوش میں وہ سب کچھ کر لے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری امت کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص دیکھ لے. ہم نے ایسی تحریکیں چلائی ہیں اسلام کے نام پر اس ملک میں. ایک وقت میں تحریک چلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج اسلامی نظام آیا ہی آیا، لیکن پھر اس کے بعد ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے، وہ غبار بیٹھ جاتا ہے، وہ ابال بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش اور حکمت ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. حکمت سے جوش کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. وہ جوش سے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کو حکمت سے لانگ ٹرم منصوبہ بندی، طویل المدت منصوبہ بندی کر کے استعمال کرنا ضروری ہے. اگلا، یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر میں نے اندرونی ویکنسز کی بات کی ہے. اب مختصراً میں بات کروں گا بیرونی چیلنجز کی، جس میں ایک پہلا جو ہے وہ اندرونی بیرونی دونوں ہیں، لیکن بہرحال وہ ہے معاشیات. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر سے ڈرو، وہ فقر سے ڈرو، وہ کفر تک لے جاتا ہے. کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ روٹی پہ، کوئی بات ہوئی تھی کہ وہ ایمان روٹی پہ، کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہماری بنیادی ضروریات ہیں. اگر آپ اپنی بنیادی ضروریات، امت مسلمہ کی بنیادی ضروریات کے معاملات کو چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ افراد کار جو ہیں وہ ان مسائل میں پھنسے رہ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے مزید مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال بیرونی اور اندرونی دونوں مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سودی نظام ہمارے اوپر آیا وہ بیرونی طور پہ آیا. سرمایہ دارانہ نظام کے سارے ایفیکٹ جو ہمارے اوپر اثرات آئے وہ زیادہ تر بیرونی اعتبار سے آئے. ہمارے ادارے تباہ ہوئے. بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے تباہ ہوئے. اگر ایک محتاط تعین کیا گیا تھا کہ تقریباً امت مسلمہ کے جو اوقاف تھے، ان اوقاف کی آج جو قیمت ہوگی، جو مسلمانوں کے پاس ہیں، ان کی قیمت تقریباً 500 ارب ڈالر ہے. ان کی تقسیم اور استعمال پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اوقاف مسلمانوں سے چھن گئے ان کا جو قیمت ہوگی وہ کم از کم 2000 ارب ڈالر ہوگی. 2000 ارب ڈالر میں آپ سمجھ لیں کہ اس کا تقریباً روپے میں لگا لیں تو تقریباً 260,000 ارب روپے. یہ صرف ایک مثال ہے. اور یہ کیا ہوا کہ مسلمان غلامی کا شکار ہوئے، ان کے اوقاف چھننا شروع ہوئے. انہوں نے اس ادارے کی حفاظت نہیں کی. اگر حفاظت کرتے تو شاید پھر بھی کچھ بچ جاتا. اور وہی ادارے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ٹھٹھا میں 500 مدرسے تھے آج سے 300 سال پہلے. کیسے چلتے تھے وہ 300 مدرسے؟ آپ سوچیں، آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب کہیں یونیورسٹی نہیں تھی تو زیتونیہ یونیورسٹی تونس میں بنی تھی. دنیا میں کہیں یونیورسٹی نہیں تھی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ایک آتا ہے نا کہ جی مسلمان تاج محل بنا رہے تھے اور وہ لوگ یونیورسٹی بنا رہے تھے. ہم نے ان سے 1000 سال پہلے یونیورسٹی بنائی تھی. پورا مسلم اسپین یونیورسٹیوں اور مدرسوں سے بھرا ہوا تھا. مختصر طور پہ میں صرف بات کو ختم کروں گا. دوسرے دو اس کے علاوہ جو چیلنجز ہمارے ساتھ ہیں وہ ایک ہے ٹیکنالوجی کی جنگ. بات یہ ہے کہ زمانہ، میں نے عرض کیا تھا، علم کے اعتبار سے ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور اس میں بہت اہم بات ہے ٹیکنالوجی کی جنگ کی. آج تیر و تلوار کی جنگ نہیں ہے. اللہ وہ بات صحیح ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اس ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقابلے کا میدان کیا ہے. مقابلے کا میدان آج وہ نہیں ہے. مقابلے کے میدان بدل چکے ہیں. اگر ہم اس بات کا تعین نہیں کریں گے تو ہم اپنے ساتھ مزید ظلم کریں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہر بن جائیں. مطلب یہ کہ ہم کم از کم اپنی قوم، اپنی ملت، اپنی امت کو ایک صحیح رخ پہ رکھیں. علم اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر آپ کم از کم ایک مناسب مقام پہ نہیں ہوئے تو آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا ایک نظام بھی بنایا ہے.
اس نظام میں بہرحال یہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک آخری چیلنج جو بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن میں صرف اس کا مختصر ذکر کروں گا کیونکہ بہرحال اس کا ذکر بہت ہوتا ہے، وہ یہ کہ مغرب کی مسلط کردہ جنگیں ہمارے اوپر۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ امت مسلمہ نے جو بھی زمینیں تھیں، جو بھی اپنی مقبوضات تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ تو ساری کھو دی، لیکن اب عالم یہ ہے کہ جہاں صرف مسلمان ہیں اور جہاں مسلمانوں ہی کی آبادی اور ان کی اپنی ہی حکومتیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ کفر نے ہم پر جنگیں مسلط کر دیں۔ لیکن زیادہ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے جنگیں کی، زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ انہوں نے ہم کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ ہماری اپنی جنگیں زیادہ ہیں، ہم نے خود زیادہ لوگ مارے ہیں آپس کی جنگوں میں۔ اور ٹھیک ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ امت مسلمہ میں کن گروہوں کو شامل کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے، لیکن بہرحال کچھ گروہ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جن کو آپ اختلاف کے باوجود کم از کم یہودی نہ گنیں، یہودیوں سے بدتر نہ گنیں۔ لیکن عالم اس طرف جا رہا ہے کہ ہم مسلمان جنگوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 1980s سے جو انہوں نے جنگوں کا ایک جو شروع کیا، ایران عراق کو لڑانا، اور اس کے بعد سے کوئی سلسلہ رکا نہیں۔ افغانستان کی جنگ جہاں ڈائریکٹ کفر سے جنگ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کو مقابلہ بھی آسان ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کو آپس کی جنگوں میں لڑا دیا گیا، آپس کی قومیتیں بنا کے لڑا دیا گیا، آپس کی قومیتوں میں گنجائشیں نہیں چھوڑی گئیں دلوں میں، یعنی امت کا تصور ختم ہو گیا، وہ ہماری بہت بڑی ایک کمزوری ہے۔ لیکن اس کمزوری کا فائدہ انہوں نے اٹھایا اور ہمارے اوپر اب ایسی جنگیں مسلط کر دی ہیں جن سے نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر صحیح راستے پہ رہنے اور ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنے طرح سے صحیح رخ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔